السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ تمام احباب کا ہمارے یوٹیوب چینل صدائے توحید میں خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی قریب ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں بہت جلد داخل ہونے والا ہیں، اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے آپ اپنے دلوں کو پاک کیجیے، آپ اپنے دلوں کو صاف کیجیے، کینہ کپٹ سے، حسد سے، جلن سے، بغض، عداوت، دشمنی، عصبیت، ان تمام کی تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو صاف کیجیے، پاک کیجیے، کیونکہ یہ 4 دن کی زندگی ہے میرے بھائی، 4 دن کی زندگی ہے۔ کب کس کو کون سی بیماری آ جائے، کب کس کو کون سی بیماری لاحق ہو جائے، کب کون کس حادثے کا شکار ہو جائے اور اللہ رب العالمین کو پیارا ہو جائے، اسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے ان تمام بیماریوں سے اپنے دلوں کو پاک کیجیے۔ دیکھیے کہ حسد، جلن، بغض، عداوت، دشمنی، عصبیت، ان تمام بیماریوں سے اپنے دلوں کو پاک کیجیے، کیونکہ جب تک یہ غلیظ بیماریاں رہیں گی، جب تک یہ خراب بیماریاں آپ کے دل کے اندر رہیں گی، دل کے اندر تقوی، نیکی اور خلوص کا نور نہیں سما سکے گا، اور آپ کا ہر کام برکت سے خالی رہے گا، ہر کام برکت سے خالی رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لالٹین کا شیشہ جتنا زیادہ صاف ہوتا ہے، اس کی روشنی اتنی ہی دور تک جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا دل اور آپ کا دل جتنا زیادہ صاف رہے گا، اتنا ہی چمکے گا۔ ہم آپ کے سامنے ایک واقعے کو بیان کرنا چاہتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لاتے ہیں تو ان کی عمر 30 سال، اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی عمر 36 سال۔ 30 سال میں اسلام لاتے ہیں، 36 سال میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسلام کی حالت میں انہوں نے صرف اور صرف 6 سال کا عرصہ گزارا، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ انہیں جنت کی بشارت سنا دی گئی؟ انہوں نے کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ جس عمل کی وجہ سے دنیا ہی کے اندر انہیں جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، جنت کی بشارت سنا دی گئی؟ کون سا ایسا عمل انہوں نے کیا تھا؟ کون سی ایسی نیکی کی تھی؟ کون سا ایسا کار خیر کیا تھا کہ جس کی وجہ سے جب ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کی وفات ہوتی ہے، ان کی موت واقع ہوتی ہے، تو جبریل امین زمین پر اترتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ اس بندے سے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ رب العالمین اس قدر راضی ہے، اس قدر خوش ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے روح کے استقبال کے لیے اللہ رب العالمین کا عرش جھوم اٹھا، اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ آخر انہوں نے کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ جس عمل کی وجہ سے جب ان کی نماز جنازہ میں 7ویں آسمان سے زمین پر 70,000 فرشتے اترتے ہیں، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ 70 نہیں، 100 نہیں، 70,000 فرشتے اترتے ہیں، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ صحابہ موجود ہیں وہ اپنی جگہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن آسمان سے 70,000 فرشتے اترتے ہیں۔ آخر انہوں نے کون سا ایسا عمل کیا تھا؟ جب ایک صحابی ان کے گھر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی خصوصیات آپ کو ملی، اتنے بڑے بڑے فضائل آپ کو ملے، جنت کی بشارت سنائی گئی، آپ کون سا ایسا عمل کرتے تھے؟ تو انہوں نے سمپل سی بات بتلائی، کہا کہ لا اجد غلا لاحد من المسلمین، کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کھوٹ نہیں رکھتا۔ ولا احسد علی احد علی شیء اعطاه اللہ ایاہ، اور اللہ رب العالمین نے کسی بندے کو کسی نعمت سے نوازا ہے تو اس نعمت پر میں حسد نہیں کرتا، جلتا نہیں، چڑھتا نہیں۔ لہٰذا دلوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے خیرات و برکات سے ہم فائدہ حاصل کریں، استفادہ کریں، تو اپنے دلوں کو ان تمام کی تمام غلیظ بیماریوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اور دل کی اصلاح ان اہم ترین چیزوں میں سے ہے
دل کی درستگی ان اہم ترین چیزوں میں سے ہے جن پر ہمیں سخت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ کہ جسم کے اندر بدن کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو پورا بدن درست ہے، لیکن اگر وہ خراب نکلا تو سمجھو کہ پورا کا پورا بدن خراب نکلا، پوری کی پوری باڈی خراب نکلی۔ الا وہی القلب، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ دل اگر آپ کا درست ہے سمجھیے پورا اندر کا جسم درست ہے، اگر دل خراب نکلا تو سمجھیے کہ آپ کا پورا باڈی کا پارٹ خراب نکلا۔ اس لیے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ دل کی اصلاح کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ فرماتا ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 88 کے اندر کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن نہ مال کام آئیں گے، نہ دولت کام آئیں گی، نہ اولاد کام آئیں گی، نہ بیٹے بیٹیاں کام آئیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ وہاں وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے، کل قیامت کے دن وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، ایسا دل لے کر کے آئے گا جس دل کے اندر شرک نہ ہو، ایسا دل لے کر کے آئے گا جس دل کے اندر بدعت و خرافات نہ ہو، ایسا دل لے کر کے آئے گا جس دل کے اندر حسد، جلن، بغض، عداوت، دشمنی نہ ہو۔ اس لیے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس کے دل میں کسی کے لیے بغض ہو، اس کے دل میں کسی کے لیے حسد ہو، جلن ہو۔ اس لیے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی فیوز و برکات ہمیں نصیب ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی دلوں کی اصلاح کریں، دلوں کو درست کریں، دلوں کو ان تمام کی تمام غلیظ بیماریوں سے پاک و صاف کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔